تو یہ ایک ایسی نفسیاتی کیفیت ہے جس کا شکار انسان اس وقت ہوتا ہے جب اسے کسی دباؤ پیدا کرنے والی صورتحال کا سامنا ہوتا ہے۔ حساس لوگوں کی کیپیسٹی اس معاملے میں محدود ہوتی ہے، وہ ذرا سا دباؤ پڑنے پر ہتھیار پھینک دیتے ہیں۔ السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر شہزاد کریم ہے، میں ہوں آپ کا لائف ہیلتھ کوچ۔ ہم نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہمارے پاس آنے والی مریضوں کی بڑی تعداد اعصابی تناؤ کی شکایت کرتی ہے، جس کی وجہ سے وہ مختلف جسمانی دردوں کا شکار ہوتے ہیں۔ اعصابی تناؤ کی وجوہات کے حوالے سے ہم یہ ویڈیو سیریز کر رہے ہیں اور یہ اس سیریز کی دوسری ویڈیو ہے۔ پہلی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ کس طرح ڈپریشن اعصابی تناؤ کی وجہ بنتا ہے، پھر ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ ڈپریشن کیا ہوتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے، اور ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ اعصابی تناؤ کی دوسری وجہ سٹریس لینا ہے۔ دور حاضر نفسا نفسی کا دور ہے، کوئی امیر ہو یا غریب، ہر کوئی راحت اور سکون کی تلاش میں رہتا ہے، لیکن ناشکری اور خود غرض فطرت کے باعث انسان کو جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ ذہنی اور نفسیاتی بیماریاں بھی لاحق رہتی ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سٹریس ہوتا کیا ہے۔ ہم سب کو اپنی زندگی میں کسی نہ کسی موڑ پر ذہنی تناؤ یا سٹریس کا سامنا ہوتا ہے۔ یہ ملازمت کا بھی ہو سکتا ہے، گھر میں کسی پیارے کی بیماری یا کسی مالی مشکلات کا بھی ہو سکتا ہے۔ در حقیقت روزمرہ کی زندگی میں ہماری چھوٹی چھوٹی چیزیں یا انتخاب بھی ہمارے مزاج پر اندازوں سے زیادہ اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ ہر انسان کو سٹریس ہینڈل کرنے کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے۔ حساس لوگوں کی کیپیسٹی اس معاملے میں محدود ہوتی ہے، وہ ذرا سا دباؤ پڑنے پر ہتھیار پھینک دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے جو چیز آپ کو تناؤ کا شکار کرے آپ کے دوست کے لیے کچھ بھی نہ ہو۔ اگر ہم سٹریس کی وجوہات کو دیکھیں تو یہ ایک ایسی نفسیاتی کیفیت ہے جس کا شکار انسان اس وقت ہوتا ہے جب اسے کسی دباؤ پیدا کرنے والی صورتحال کا سامنا ہوتا ہے۔ یہ ذہنی تناؤ یا دباؤ پیدا کرنے والے عناصر یا قوتیں تین طرح کی ہوتی ہیں۔ پہلی ہوتی ہے جسمانی عناصر، مثلا شدید بیماری جیسے کینسر، جوڑوں کا درد یا دل کے امراض ہیں۔ دوسری نفسیاتی عناصر یا عوامل، جس میں طلاق، شوہر کی وفات، سسرال میں مشکلات وغیرہ، اور تیسری سماجی عوامل جیسے نوکری کا چھوٹ جانا، بزنس میں نقصان، باس کے ساتھ مسائل، اور یہ دباؤ ہماری مینٹل کیپیسٹی کو بھی متاثر کرتا ہے، جو جسمانی نظام کی کارکردگی میں رکاوٹ یا ذہنی امراض کی طرف لے جاتا ہے۔ روزمرہ زندگی میں ہر انسان کو سٹریسز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ہر فرد سٹریسز کو مختلف انداز میں اپنی شخصیت کے مطابق اس کے اوپر اپنا رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ یہ رد عمل مثبت بھی ہو سکتا ہے، یہ منفی بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ہم سٹریس کی علامات کی بات کریں تو فزیکل علامات میں بھوک کی کمی یا زیادتی، جس کی وجہ سے وزن کا بڑھنا یا کم ہونا، بے خوابی یا نیند کا زیادہ آنا، ہر وقت تھکن کا احساس اور معدے کی خرابی شامل ہیں۔ اور نفسیاتی علامات میں معمولی باتوں پر غصہ آنا، نا امید ہونا، تنہائی پسندی، خودکشی کے خیالات آنا، اور کسی بھی کام میں دل نہ لگنا، دل کا گھبرانا، سر میں درد، پسینے آنا، متلی کی کیفیت، ہائی بلڈ پریشر وغیرہ شامل ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ سٹریس کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ سٹریس کی وجہ سے دباؤ پیدا کرنے والے ہارمونز کا اخراج ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں، جن میں دل کی بیماریاں، دل کا کمزور ہونا، ہارٹ اٹیک اور کارڈیک اریسٹ تک شامل ہیں۔ پھر مدافعاتی نظام میں خرابیاں، ذیابیطس، جلد کے امراض، جوڑوں کا درد، ڈپریشن، ذہنی بے چینی، مسلسل سر درد، منفی ہیجانات، پٹھوں میں دباؤ یا تکلیف، اور یہاں تک کہ زندگی بے مقصد محسوس ہونے لگتی ہے۔ اس سے صحت پر بھی منفی نتائج مرتب ہوتے ہیں، اور یہ خاص طور پہ اس وقت ہوتا ہے جب ایسے واقعات کا سامنا ایسا فرد کرے جو غصے اور مایوسی کی طرف رجحان رکھتا ہے یا پھر اضطراب کا شکار ہو۔ سٹریس کے اثرات کو ہم لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم اثرات میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ذہنی تناؤ کو طویل عرصے تک خود پر طاری رہنے دیں تو اس سے جسمانی، ذہنی اور جذباتی صحت پر تباہ کن اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، خصوصاً
جب یہ دائمی بن جائے، شدید بیماری کی صورت میں بعض اوقات انسان کو آوازیں سنائی دیتی ہیں اور وہ چیزیں دکھائی دیتی ہیں، وہ شک و شبہ کا شکار ہو جاتا ہے اور یہ شک بے بنیاد ہوتے ہیں۔ کچھ حالتوں میں جسمانی کارکردگی میں کمی، افسردگی یا مایوسی پیدا ہوتی ہے۔ سٹریس کی کم شدید بیماریوں میں تشویشی کیفیت عمومی طور پر پائی جاتی ہے، جس انسان بہت زیادہ حساس اور خود کو پریشانی میں گھرا محسوس کرتا ہے۔ نبض اور سانس کی رفتار تیز ہو جاتی ہے اور اسے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ابھی مر جائے گا۔ نیند کی کمی ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا ہم میں سے بہت سارے لوگ زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں سامنا کرتے ہیں، اور یہ سٹریس کی بہت بڑی وجہ ہے۔ سٹریس ہماری جسمانی کارکردگی کے ساتھ ساتھ سیکس لائف کو بھی متاثر کرتا ہے اور سیکسول سیٹسفیکشن نہیں ہوتی۔ گزشتہ دنوں برطانیہ میں اس حوالے سے ایک تحقیق بھی کی گئی جس کے مطابق سٹریس میں مبتلا افراد میں سے 50% افراد اپنی جنسی کارکردگی سے مطمئن نہیں تھے۔ لیکن سٹریس کے سارے اثرات منفی نہیں ہوتے، اس کے مثبت اثرات بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم سٹریس کے علاج کے بارے میں بات کریں، نفسیاتی بیماری کے علاج میں استعمال کیے جانے والے 3 طریقے ہیں: علاج بذریعہ ادویات، بذریعہ نفسیاتی طریقہ علاج، اور ادویات اور نفسیاتی طریقہ علاج دونوں۔ علاج بذریعہ ادویات میں مختلف ادویات استعمال کروائی جاتی ہیں۔ یہ ادویات ان پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر دی جاتی ہیں کہ مریض ان کا عادی نہ ہو، اس کو زندگی میں نیند کی کیفیت متاثر نہ کرے۔ انسان نفسیاتی طریقہ علاج کی ضرورت اس وقت محسوس کرتا ہے جب وہ اندرونی کشمکش اور دباؤ کو محسوس کرتا ہے اور زندگی کی مشکلات کا سامنا نہیں کر سکتا۔ سائیکو تھیریپی کے ذریعے مختلف ذہنی امراض بلکہ روز مرہ کے مسائل کا حل بہت خوش اسلوبی سے فراہم کیا جاتا ہے۔ باقی اپنی لائف سٹائل چینج کریں، ورزش کریں، صبح کے وقت یوگا کریں، کھلی فضا میں وقت گزاریں، سکون والی جگہوں پہ جائیں، گرین علاقوں میں وقت گزاریں اور ٹاکسک رشتوں سے نجات حاصل کریں۔ پھر ڈیلی روٹین میں توازن لائیں، نیند بہتر کریں۔ نیند کا دورانیہ اور کوالٹی دونوں بہتر ہونی چاہیے۔ نیچر کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں اور اپنے کام میں بریک لیں۔ اگر آپ کو اپنے عزیز رشتہ داروں یا دوستوں میں کوئی بندہ اس سٹریس میں مبتلا نظر آئے تو آپ کو اس کی ہیلپ کرنی چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے تاکہ وہ اس کیفیت سے باہر آ سکے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ٹائم پہ مل سکے۔